جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فوج در فوج آؤ گے تو آسمان کو کھول دیا جائے گا اور آسمان کھول دیا جائے گا پس وہ دروازے ہوگا اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا پس وہ شراب ہوگا پس وہ شراب ہوں گے. یقیناً جہنم گھات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں رہیں گے. اس میں وہ نہ ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پانی کو سوائے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو برابر کا بدلہ ہے. بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو خوب لایا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہے. بس تم چکھو ہرگز ہم تم میں زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب کو. یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے باغات اور انگور ہیں اور ہم عمر دوشیزائیں ہیں یا اور ہم عمر خوبصورت عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. اس میں وہ نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ کو. تیرے رب کی جانب سے بدلہ ہے ایسا عطیہ جو کافی ہوگا. آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا وہ رب ہے بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. جس دن جبرائیل اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے وہ بات نہیں کریں گے مگر وہ جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کہا ہو. یہی برحق دن ہے بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. یقیناً ہم نے تم کو قریب کے عذاب سے ڈرایا ہے جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. برادران اسلام یہ وہ صورت ہے اس صورت کا نام ہے سورہ النبا. اس صورت کا مرکزی مضمون وہی ہے جو عام طور سے مکی صورتوں کا مرکزی مضمون ہوتا ہے. اس صورت میں بعث بعد الموت یعنی قیامت کو دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے اور اس طریقے سے قیامت کے روز متقیوں کا کیا انجام ہوگا اور کافروں کا کیا انجام ہوگا اسے بتایا گیا ہے. اور اسی ضمن میں چند اور مسائل بھی ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے. اللہ رب العالمین نے اس صورت کا آغاز استفہامیہ اور سوالیہ انداز سے کیا ہے. کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ کہ اس میں توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے استفہامیہ اور سوالیہ انداز اپنایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا عما یتساءلون اس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. پھر اللہ عز و جل نے خود جواب دیا عن النبع العظیم بڑی بات کے بارے میں بڑی خبر کے بارے میں الذی هم فیہ مختلفون جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کلا سیعلمون ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے.
بعض मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ नबअ अज़ीम से मुराद कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद के बारे में वो इख्तलाफ में पड़े हुए थे। कोई कहता कि ये जादू है, कोई कहता ये शेर है, कोई कहता कि ये अगलों की कहानी है, तो कोई कहता ये घड़ी हुई बात है। वह इस तरीके से कुरान मजीद के बारे में वो आपस में मुख्तलिफ थे। यह एक जैसा कि दीगर मुफस्सिरीन ने कहा है, यहाँ नबअ अज़ीम से मुराद क़ियामत है। क़ियामत के बारे में कुछ लोग इनकार कर रहे थे। क़ियामत के बारे में कुछ लोग ऐसे थे जो इनकार तो नहीं कर रहे थे लेकिन शक के गिरफ्तार। और कुछ लोग क़ियामत के ताल्लुक से हैरत का इज़हार कर रहे थे, क्या जब हम हड्डी वो सीधा हड्डी हो जाएंगे, मट्टी में गल सड़ जाएंगे, तो कैसे हमें दोबारा उठाया जाएगा। वह इस तरीके से या तो क़ियामत के ताल्लुक से या फिर कुरान मजीद के ताल्लुक से वो इख्तिलाफ कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस्तिफ़ामी अंदाज से पूछा कि जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ कर रहे हो, कभी तुमने सोचा वो कौन सी बात है। ये इंतहाई अजीम बात है और इंतहाई अजमत वाली बात, बड़ी खबर के बारे में तुम आपस में इख्तिलाफ कर रहे हो। फिर जवाब दिया कि जिसके बारे में तुम इख्तिलाफ कर रहे हो इसका इल्म तुम्हें जल्द ही हो जाएगा। यानी ये ऐसी बात है जिसमें इख्तिलाफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका जवाब तुमको जल्द मिल जाएगा। मतलब ये है कि जैसे तुम्हारी आंख बंद होगी और रूह कब्ज कर ली जाएगी, मौत तुम पर तारी हो जाएगी, तुम्हें सारे हक़ाइक़ का इल्म हो जाएगी। तो गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क़ियामत के ताल्लुक से उनके इख्तिलाफ का जिक्र किया, फिर उसका जवाब भी दिया और आगे इस बात साबित रहा है कि क़यामत होगी और ज़रूर होगी। और यह है कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी रुबूबियत के मज़ाहिर को जिक्र किया। मजीद में जावज़ा अल्लाह ताला तौहीद उलूहियत के लिए तौहीद रुबूबियत को जिक्र करता है, क्योंकि रुबूबियत के जो मज़ाहिर है इसमें हर अक्लमंद इंसान का इत्तेफाक है कि ये अल्लाह के सिवा किसी और के बनाए हुए नहीं, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। तो लिहाजा जब किसी इंसान ने इसे नहीं बनाया है तो फिर इसका खालिक और इसका मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल है। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछोने नहीं बनाए, वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखे। यानी जमीन को ऐसा बनाया जैसा इंसान के लिए भी बना है। इंसान बिछोने को लपेटता है, बिछोने को फैलाता है, अगर जमीन को उसे घर बनाता है, जमीन में खेती बाड़ी करता है, तो जमीन को उसके लिए इस्तेमाल के लायक बना दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सख्त है कुछ कर न सके, या एक ऐसा नहीं कि बिल्कुल नर्म है, बल्कि उसको ऐसा बनाया कि जैसा इंसान के लिए बिछोना है। पहाड़ों को मेखे, यानी पहाड़ जमीन के लिए मेख की हैसियत रखती हैं। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो जमीन को करार न होता। बाज़ हादिस में है जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जमीन में पहाड़ बनाकर उसको जो है करार, उसको मुस्तकिल बना दिया और इस तरीके से वो अब हलने लगी। और उसके बाद फरमाया हमने तुमको जोड़े जोड़े पैदा किया, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। जितनी मखलूक़ात हैं जिनमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जिन्स पाए जाते हैं, यह है कि यहाँ पर जोड़े जोड़े से मुराद यह है कि मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ रंगों में हमने तुमको पैदा किया और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया। तो यह नींद इंसान के लिए आराम का सबब, दिन भर का थकान एक रात की नींद से उतर जाती है, और अगर इंसान को नींद न आए तो बड़ी बेचैनी से वो जो है अपने दिन गुजारता है। तो हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया और हमने रात को लिबास बनाया और हमने दिन को माश का वक्त बनाया। रात लिबास है, जैसे लिबास जिस्म को ढांप देती है,
تو رات اس طریقے سے سارے مخلوقات کو دیتی ہے، اور دن کو ہم نے کمائی کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک دہکتا ہوا اور چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج کو پیدا کیا، جعلنا خلقنا کے معنی میں، اور ہم نے بدلیوں سے موصلہ دھار پانی کو نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے دانا اور پودے کو اگائیں۔ تو گویا یہاں حب سے مراد یعنی وہ خوراک جسے ذخیرہ بنا کر کھایا جاتا ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، مکئی ہے، اور نبات سے مراد سبزیاں ہیں اور اس قسم کے چیز اور چارہ جو جانور کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ جنات الفافا اور گھنے باغات۔ تو اللہ عز و جل نے اپنی تخلیق کے سارے مظاہر ادنا سا تعامل کے بغیر انسان ان باتوں کا اقرار کرتا ہے کہ چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ۔ وہ اس کے اندر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا خالق ہو، کیا وہ قیامت کو لانے پر قادر نہیں ہے؟ یا دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کائنات کا یہ منظم نظام، یہ محکم نظام، یہ مضبوط نظام، کیا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور اس طریقے سے جس نے انسان کے لیے، انسان کے بدن کے لیے سارے کے سارے انتظام کیے، تو کیا ان کے روح کے لیے اس نے قرآن کو نازل نہیں کیا؟ اور اس طریقے سے کائنات کا یہ منظم نظام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے یا ہونا چاہیے جس میں ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ اور ہر گنہگار کو اس کے گناہ کا بدلہ ملے۔ وہ اللہ عز و جل کی تخلیق کے سارے مظاہر قرآن کی حقانیت کے لیے بھی دلیل ہے، اور یہ مظاہر قیامت کے آنے پر بھی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وقت مقررہ ہے، یعنی فیصلے کا دن وقت مقررہ ہے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا اور برے شخص کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کو یوم الفصل کہا گیا ہے۔ لیکن قیامت کب ہوگی، کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے حدیث جبرائیل میں ہے، جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے پوچھا، آپ نے فرمایا تھا مل مسعود عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں۔ اور آگے کہا گیا قیامت کب آئے گی، جب سور میں پھونکا جائے گا، مراد نفخہ ثانیہ ہے، کیونکہ نفخہ اولا کے بعد کائنات ختم ہو جائے گی۔ جب سور میں پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ ہوگا، فتأتون افواجا، پس تم فوج در فوج آؤ گی، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس روز آسمان کو کھول دیا جائے گا، آسمان دروازے ہو جائیں گے، اس سے فرشتے نیچے نازل ہوں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پہاڑ سراب ہوں گے، مطلب کوئی پہاڑوں کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، دور سے نظر آئیں گے پہاڑ ہے لیکن حقیقت میں وہ پہاڑ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے روز پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو جمع کر کے اہل علم نے تفسیر یوں دی ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ حاقہ میں ہے وَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر اس کے بعد دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، جیسے سورہ قاریہ میں ہے کَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، پھر اس کے بعد جو ہے یہ گرد و غبار بن کر اٹھ جائیں گے، جیسے کہ فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا سورہ واقعہ میں ہے، پھر ان کو اڑا دیا جائے گا يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور اس کے بعد آخر میں وہ سراب بن جائیں گے، یعنی دور سے نظر آئیں گے لیکن کوئی نزدیک جائے گا تو وہ پہاڑ نہ ہوں گے، جیسے کہ ریت کو دور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب نزدیک جائیں گے تو پھر وہ جو ہے پانی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے
यही जो है पहाड़ों की कल क़यामत के रोज हकीकत होगी। इसके बाद जब क़यामत को साबित कर दिया गया, अब जहन्नम के अहवाल और जन्नत के अहवाल बयान किए जा रहे हैं। इन्न जहन्नम कानत मिर्सादा, बेशक जहन्नम घात में है। किसके घात में है? सरकशों के लिए ठिकाना है। यानी जहन्नम सरकशों के लिए रिहाइश और ठिकाना है, जिसमें ये लोग मुद्दतों पड़े रहेंगे। यानी हमेशा हमेशा जो है सरकश लोग जहन्नम में रहेंगे, और इसमें इनको न वो चखेंगे ठंडक को, और न पीने के लिए पानी दिया जाएगा। हाँ, जब वो पानी तलब करेंगे तो खौलता हुआ पानी और पीप उनको पीने के लिए दिया जाएगा। और ये बिल्कुल पूरा पूरा बदला, जैसा उन्होंने दुनिया में किया वैसा उनको आखिरत में बदला दिया जाएगा। दुनिया में उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो हिसाब की उम्मीद नहीं रखती, ईमान नहीं था क़यामत पर, और उन्होंने हमारी आयात को, चाहे कौनी या शरई आयात हो, इनको खूब झुटलाया, और हमने हर चीज को लिख के रखा है। तो क़यामत के रोज कहा जाएगा तुम चखो, हम बस तुम्हारे अजाब में इजाफा करेंगे। जहन्नम और जहन्नमियों का जिक्र करने के बाद अब जन्नत और जन्नतियों का जिक्र किया जाता है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकियों के लिए कामयाबी है। भैया यहाँ बताया जा रहा है कि जन्नत में वही जाएंगे जो मुत्तकी होंगे। मुत्तकी से मुराद क्या है? अल्लाह की नाराजगी और उसके अजाब से बचते हुए जिंदगी गुजारने वाले ही जन्नत में जाएंगे। तो ये वो लोग हैं कि जो अपने हर कौल और अपने हर फेल में देखते हैं अल्लाह इससे राजी है या इससे नाराज है। मुत्तकियों के लिए जन्नत में बागात होंगे, अंगूर होंगे, और ऐसी औरतें होंगी जो हम उम्र होंगी और खूबसूरत होंगी। कवाइब से मुराद जो है ऐसी औरतें जो खूबसूरत हैं। कवाइब एक काइबा की जमा है। काब का माना टखना है। जैसे टखना उभरा हुआ होता है, ऐसे ही उनके साथियों में भी उभार होगा जो हुस्न जमाल का मजहर होगा। उसके बाद कहा कि इनके लिए छलकते हुए जाम भी होंगे। और इसको दुनिया में जब इंसान शराब वराब पीता है तो बेहुदा बात बकते रखता है, लेकिन वहां पर न वो कोई बेहुदा बात सुनेंगे और न कोई झूठी बात सुनेंगे। ये सब हमारे रब की जानिब से बदला है। अतान हिसाबा, बेहिसाब अतिया है। इसके बाद जब रब का जिक्र आया तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में बताया गया। अल्लाह ताला आसमानों का, जमीन का, आसमान और जमीन के दरमियान जो चीजें हैं सबका अल्लाह ताला रब है, और वो रहमान भी है। वे दो बातें हैं कि आसमान और जमीन, उनके दरमियान जो चीजें, सबका वो रब है, पालनहार है, मालिक है, आका है, और रहमान बड़ा रहम करने वाला है। बंदों के खताओं को दरगुजर करने वाला, बंदों के खताओं को माफ करने वाला है, और उससे कोई बात की ताकत नहीं रखेगी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत को भी जिक्र किया गया, और साथ में उसकी क़हारियत को भी जिक्र किया गया। इंसान को चाहिए अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए हुए और उसके अजाब से, नाराजगी से बचते हुए जिंदगी गुजारे। खौफ और रजा दोनों के दरमियान हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। सिर्फ उम्मीद इंसान को मुर्जिया बना देती है और वो अमल के मैदान से दूर हो जाता है, और सिर्फ खौफ इंसान को खवारिज में शामिल कर देती है और कुनूतियत का इंसान शिकार हो जाता है। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फिर क़यामत का जिक्र किया। उस रोज जिब्राइल और फरिश्ते सब बांधे खड़े होंगे, एक रोब छाया होगा। अल्लाह ताला से वही बात कर सकता है जिसे अल्लाह इजाजत दे, और वो सही बात कही। यह है कि दुनिया में उसने सही बात कही होगी। अगर ये माना कहेंगे तो सही बात कही होगी, मतलब ये वो शख्स है जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का उसके शुरूत के साथ इकरार करने वाला हो, तो सवाब से मुराद कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। या दूसरा माना यह है कि नहीं, वो रहमान जब इजाजत देगा तो वो सही बात कहेगा, गलत बात नहीं कहेगा। यानी यहाँ मतलब यह है कि कल लोग अपनी
طرف سے اللہ کے پاس سفارش نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ اجازت دے، پھر وہ صحیح بات کہے گا، یعنی اس کے بارے میں سفارش کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو وہ قیامت کے روز شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے اذن الہی اور دوسری شرط ہے رضا الہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہی برحق دن ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یقیناً ہم نے تمہیں آنے والے قریب کے عذاب سے ڈرایا، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ اور قیامت کے بارے میں کہا گیا جس دن لوگ دیکھیں گے ان اعمال کو جنہیں انہوں نے آگے بھیجا ہے، جسے ان کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی جسے انہوں نے آگے بھیجا ہے، مطلب انسان جو بھی عمل کرتا ہے اسے آخرت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اور کافر اس روز کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ جب انسان وہاں اپنے اعمال کو، اپنے گناہوں کو دیکھے گا، وہ افسوس کرے گا، کہے گا کہ کاش وہ مٹی ہو جاتا، اور اسے جہنم کے عذاب چکھلانے پر۔ بعض اہل علم نے کہا یہ اس وقت کہے گا جب اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان فیصلہ کریں گے، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب ایک سینگ والی نے بے سینگ والی کو مارا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا، تو اور اس کے بعد جب جانوروں کے درمیان فیصلہ ہو جائے تو کہا جائے گا تو مٹی ہو جاؤ، تو ایسے وقت کافر آرزو کرے گا کاش کہ وہ بھی مٹی ہو جاتا، حیوان ہوتا اور مٹی ہو جاتا۔ گویا اس صورت کے اندر قیامت کو ثابت کیا گیا ہے، اور قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور قیامت کے روز متقیوں اور کافروں کا جو انجام وہ بھی بتایا گیا ہے، اور ان کے احوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ گویا اس صورت کا مرکزی مضمون قیامت کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، اور اس کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے دروس ہیں، اللہ عز و جل ہمارے ان دروس کو ہمارے لیے قیامت کے روز جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے ہمارے حق میں شافع بنائے اور ہمارے خلاف حجت بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی کچھ سوال اگر کر رہے ہیں تو آپ لوگ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ قرآن یہ سورہ میں قیامت کو ثابت کیا گیا، قرآن حق ہے بلکہ کون سی آیت سے آپ بول رہے ہیں؟ ارے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، مفسرین نے النبأ العظیم کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے، اور ایک معنی یہ لیے ہیں کہ نبأ عظیم سے مراد جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں قیامت کا ذکر ہے، تو قرآن مجید کو جب مان لیا جائے تو گویا قیامت کو بھی انسان مان لیتا ہے، کہ قرآن مجید نے ہی قیامت کو ثابت کیا ہے۔ اس مفہوم سے جو ہے گویا اس صورت میں بھی یعنی قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا گیا۔ تو قرآن مجید کی حقانیت کو اس طرح سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے معاش کے لیے، اس کے جسم کے لیے سارے انتظام، جو رب انسان کے جسم کے لیے اتنے انتظام کرتا ہے تو کیا اس کے روح کے لیے انتظام نہیں کرے گا؟ تو قرآن مجید کا نزول، انبیاء کرام کی بعثت، انسان کے روح کے لیے انتظام، اس سے جو ہے قرآن مجید کی حقانیت ثابت۔ جزاک اللہ۔ شیخ قیامت کو ثابت کرنے کی جو بھی آیتیں ہیں، جو بھی مرحلے ہیں،
جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، مثلا کوئی کافر کو دعوت دیتے، تو الوہیت سے پہلے یہ سب ساری ذکر کرنا بہتر رہتا ہے، یا الوہیت عبادت توحید عبادت کے بعد ذکر کرنا بہتر رہتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، قرآن مجید کا اسلوب آپ دیکھیں گے اور انبیاء کرام کی دعوت کو آپ دیکھیں گے، تو قرآن مجید میں انبیاء کرام کی جو دعوت کو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام نے الوہیت کو یا ایک توحید عبادت کو ثابت کیا ہے ربوبیت کے ذریعے سے، کیونکہ انسان اپنے فطرت میں ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ انسان اپنے آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، نہیں۔ قرآن نے جابزہ کا ہذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، تم بتاؤ کہ اللہ کے سوا کس نے انہیں پیدا کیا، حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے کہ ہمیں توحید الوہیت کے دعوت دینا ہو، ہم کیا کریں، اس سے پہلے توحید ربوبیت کو ذکر کریں، کیونکہ اس کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ جب وہ اس کا اقرار کرتے ہیں تو لہذا انہیں یہ چاہیے کہ توحید ربوبیت کو مانیں۔ آپ الفاظ میں پہلے ربوبیت ذکر کر کے پھر بتائیں جب اللہ اس کا خالق ہے تو وہی معبود ہے، یا آپ الٹا کریں اللہ ہی معبود ہے کیونکہ اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں دونوں اسلوب ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، توحید الوہیت۔ اس کے بعد الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو گویا توحید ربوبیت توحید الوہیت کے لیے دلیل ہے، آپ اس دلیل کو چاہے پہلے ذکر کریں یا کہ بعد میں ذکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ شیخ اسی سے جڑا ہوا ہے شیخ، اگر کوئی شرعی احکام کے مطلب دعوت کے درمیان شرعی احکام کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، اور ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو وہ ٹائم پہ شرعی احکام کے جو سوالات ہیں اس کو واضح نہیں کرتے ہوئے، اس کو روک دیتے ہوئے پہلے توحید پہ ربوبیت ہے یا الوہیت ہے یا آخرت کے بارے میں جو مرحلے ہیں یہ سب پہ دھیان دینا درست رہتا شیخ، کیونکہ اگر یہ کلیئر ہو جائیں گا تو وہ سوال کم ہو جائیں گے بول کے۔ دیکھیے، آپ کے مدعو دو قسم کے ہیں، جنہیں آپ دعوت دیں گے وہ دو قسم کے لوگ، یا تو وہ مسلمان ہیں لیکن فاسق ہے اور جو ہے اسلام سے دور ہے، یعنی اللہ پر اس کا ایمان ہے، رسول وسلم پر اس کا ایمان ہے لیکن دین سے وہ دور ہے۔ تو دوسرا شخص وہ ہے کہ جو سرے سے اسلام میں داخل نہیں، جو سرے سے اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، تو آپ اس کے سامنے ان احکامات کو بیان کرنے کے بجائے آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں گے، اور اسلام کے تعلق سے اس کے جو شبہات ہیں ان شبہات کا آپ ازالہ کریں گے۔ اس کے سامنے اگر فروعی احکام وغیرہ بتائیں گے تو اس کے پلے ہی نہیں پڑے گی، لیکن اگر اس نے آپ کو کچھ پوچھ دیا فری احکام کے تعلق سے تو آپ اس کو جواب دیں، اور جواب اس انداز سے دیں کہ اس کو آپ توحید سے، اس کو آپ عقیدے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا آپ کا مخاطب اگر غیر مسلم ہے تو آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کو اسلام کے جانب بلائیں، یعنی توحید، اور آپ جو ہے جو شبہات ہیں اس کو آپ دور کر کے اس پر آپ اتمام حجت کی کوشش کریں۔ لیکن جو مسلمان ہے تو پھر آپ اس کو توحید کی دعوت تو دیں گے، ضرور اس کو بھی دیں گے، کیونکہ توحید کی اس میں توحید نہ ہونے کی وجہ سے یا توحید کے باب میں کمزوری کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے، لیکن اسی کے ساتھ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دیگر چیزوں کا آپ اس کو۔ تو بہرحال کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو توحید سے ہٹا ہوا ہو، سارے کے سارے مسائل ایسے ہیں جو توحید سے جڑے۔ جزاک اللہ خیر۔
ٹھیک ہے توصیف بھائی. جی شیخ، اور کسی کا اگر سوال نہیں ہے تو کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. نہیں ہے شاید کسی کا سوال. شیخ اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.